برگ خزاں قسط نمبر 22۔ سدھورا ایک بار پھر اپنی ہمدم دیرینہ ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ رہنے لگی تھی، مگر اس بار اس کی گود میں ایک ننھا وجود بھی ہمک رہا تھا۔ جو سدھورا کا اپنی محسنہ پر بوجھ بننے پر دل مائل نہیں ہوا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ اس کا شوہر پرویز لاپتہ ہو چکا تھا اور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ یہ تو ڈاکٹر فوزیہ نے گھر آتے ہی موبائل فون پر انسپکٹر مشتاق احمد سے رابطہ کیا تھا اور پرویز کے سلسلے میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی، کیونکہ سدھورا ڈاکٹر فوزیہ کو بتا دیا تھا کہ پرویز نے برے کاموں سے کنارہ کشی کر کے جب شریفانہ راہ اپنانا چاہی تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انسپکٹر مشتاق احمد نے پرویز کے سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، مگر یہ سب تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب پرویز ہاتھ آتا۔ وہ تو سرے سے ہی لاپتہ ہو گیا تھا۔ سدھورا کو جہاں اپنے ماں بننے کی بے حد خوشی تھی، وہاں پرویز کی طرف سے بھی اسے شدید پریشانی لاحق تھی۔ جب ڈاکٹر جواد احمد ڈاکٹر فوزیہ کی زبانی اس حقیقت کا علم ہوا کہ سدھورا اپنے نومولود بچے سمیت بھی ڈاکٹر فوزیہ کی پناہ میں آ گئی ہے، تو وہ قدرے ناراض ہو کر بولا، فوزیہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم سدھورا کا چیپٹر کلوز کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کی وجہ سے تم خود کتنے سنگین حالات سے گزر چکی ہو اور کڈنیپ بھی ہو چکی ہو۔ فوزیہ کو پہلی بار جواد احمد کی بات ناگوار گزری۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جواد، میں نے سدھورا کو اپنی بہن بنایا ہے اور آخر دم تک اس کی مدد سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اگر فوزیہ تم آخر کب تک اس کی دستگیری کرتی رہو گی؟ اس طرح تو خود ہماری لائف بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جواد، جب میرے ماما پاپا کو اس بات پر اعتراض نہیں تو تم پھر کیوں معترض ہو؟ فوزیہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ڈاکٹر جواد نے متحمل لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے آگے چل کر اپنی لائف بھی ہوگی، تمہارے ماما پاپا کے گھر کی اور بات ہے، جب ہم دونوں ایک گھر میں الگ الگ اپنی زندگیاں آغاز کریں گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی، ڈاکٹر فوزیہ نے اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جواد کے چہرے پر ایک لمحے کو تلخی کے آثار نمودار ہوئے، مگر وہ ضبط سے کام لیتے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں بولا، نہیں فوزیہ، اس بات کو ابھی کلیئر ہونا چاہیے۔ آف کورس میں بھی یہی چاہتی ہوں، ڈاکٹر فوزیہ نے بھی بلا تعمل سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب تک میرے بازو میں قوت ہے، میں سدھورا کو مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں اس کی مدد کرنے سے منہ نہیں موڑوں گی۔ میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ پھر اس دن کے بعد سے دونوں میں بات چیت بالکل بند ہو گئی۔ حالانکہ اب ان کے منگنی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، مگر ان کے بڑوں کو ان دونوں کی ناراضگی کا قطعاً علم نہ تھا۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب ڈاکٹر جواد احمد کی طرف سے منگنی سے انکار ہو گیا۔ ڈاکٹر فوزیہ تلخی سے مسکرا کر رہ گئی، تاہم ان دونوں کے گھر والوں کو شدید حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ یہ خالصتاً لڑکے لڑکی کا معاملہ تھا۔ اس لیے جب ان کی منگنی سے انکار کی وجہ پوچھی گئی تو راز کھلا کہ معاملہ کیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ کے مما پاپا نے تو کوئی خاص پرواہ نہ کی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنے لاڈلی اکلوتی بیٹی کے سپرد کر رکھا تھا۔ وہ اپنے برے بھلے کو زیادہ بہتر طور سمجھ سکتی تھی، لیکن جواد کی والدہ ماجدہ خاتون اس صورتحال سے خاص حد تک آزردہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا فرما بردار بیٹا جواد احمد فوزیہ کو کس قدر چاہتا ہے۔ وہ ایک بردبار اور صالح اور نیک خاتون تھی۔ ان کا تعلق اپر مڈل کلاس سے تھا۔ شوہر کا انتقال جواد احمد کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ وہ بینک کے افسر تھے، لہذا ماجدہ خاتون کی اپنے بیٹے جواد احمد کی پرورش میں زیادہ دقت پیش نہ آئی تھی۔ گلستان جوہر ان کا چھوٹا سا اپنا بنگلہ تھا جو حال ہی میں انہوں نے لیا تھا۔ بیٹا، فوزیہ ایک اچھی لڑکی ہے، اگر اس کے دل میں کسی کی ہمدردی کا درد ہے تو یہ کوئی ایسی برائی نہیں کہ تم اس سے ناراض ہی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ماجدہ خاتون نے پیار سے بیٹے کو سمجھایا۔ امی، بات ہمدردی کی نہیں، فوزیہ کی حد سے بڑی ہوئی اس عادت نے اسے خود بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ ایک بار اغوا بھی ہو چکی ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ جواد احمد نے کہا، بیٹا، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو چھوڑو اس بحث کو۔ میں آج خود بھائی وسیع حیدر شاہ کے ہاں جا کر فوزیہ بیٹی کو سمجھاؤں گی، مگر تمہیں اب اپنا انکار اقرار میں بدلنا ہوگا۔ نہیں امی، آپ وہاں ہرگز نہیں جائیں گی، ڈاکٹر جواد نے گہری متانت سے کہا۔ بس اتنی محبت تھی تجھے فوزیہ سے؟ ماں نے جیسے سے جوش دلایا، اسے بھی تو مجھ سے اتنی محبت تھی، ورنہ وہ میری بات کیوں ٹھکراتی؟ ایسی پاگل لڑکی تو آگے چل کر اپنے ساتھ مجھے بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ اچھا ہوا یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ نہیں جواد، تمہارے سر پر ہی اس وقت غصہ سوار ہے، تم نے غصے میں غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آگے چل کر پچھتانا پڑے گا۔ بتا، تو فوزیہ کو بھلا سکے گا؟ ماں کی بات سن کر ڈاکٹر جواد احمد کے دل کو گھونسا سا لگا، وہ لاجواب سا نظر آنے لگا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے جب فوزیہ کا تلخ لہجے سے یاد آنے لگا تو اس کا نرم پڑتا دل دوبارہ پتھر ہونے لگا۔
تو وہ ماں کی بات بھی رد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، لہذا بولا ٹھیک ہے امی، آپ فوزیہ کو اگر سمجھانا چاہتی ہیں تو فون پر اس سے بات کر سکتی ہیں، مگر آپ ان کے گھر نہیں جائیں گی۔ ماجدہ خاتون خاموش رہی۔ ان کے لیے غنیمت تھا، چنانچہ انہوں نے اس دن فوزیہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ان کے پاس فوزیہ کا نمبر موجود تھا۔ یہ رابطہ نمبر انہوں نے اپنے بیٹے جواد کی غیر موجودگی میں کیا۔ ہیلو بیٹی فوزیہ، میں بول رہی ہوں جواد کی امی۔ آداب آنٹی، کہیں کیسے فون کیا؟ ڈاکٹر فوزیہ نے ان کا احترام کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی مجھے تم سے شکایت ہے۔ ماجدہ خاتون نے پیار بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ کیسی شکایت آنٹی؟ تمہارے اور جواد کے درمیان اتنی سی بات پر ناراضی ہو گئی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے بتاتی تو میں خود اس نالائق کے کان کھینچتی۔ لو بھلا یہ بھی کوئی ناراضی والی بات ہے؟ آنٹی کیا آپ کے بیٹے نے آپ سے ہماری ناراضگی کا ذکر کیا تھا؟ فوزیہ نے پوچھا۔ ہاں جبھی تو میں نے اس نالائق کی خوب خبر لی، ماجدہ خاتون نے کہا۔ پھر پیار بھرے لہجے میں سمجھاتے بولی، دیکھو بیٹی، تم دونوں ماشاءاللہ سمجھدار ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، کم از کم تم دونوں کو اس معاملے میں اپنے اپنے بڑوں کا مشورہ تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ آنٹی اس میں بڑوں سے مشورہ لینے کی بھلا کیا بات تھی؟ فوزیہ نے کہا۔ جواد نے خود ایک چھوٹی سی بات کو وجہ تنازع بنا ڈالا۔ اگر اس کی کوئی بہن تکلیف یا مصیبت کے شکار ہوتی تو کیا اس کی مدد نہ کرتا؟ میں اس کا اس نیک مقصد میں ساتھ نہ دیتی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹی، میں تم سے 100% متفق ہوں۔ ماجدہ خاتون نے مفاہمانہ انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹی تم غصہ تھوک دو اور بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شادی کے بعد ہم دونوں ساس بہو مل کر اس نالائق کے کان کھینچیں گے۔ ماجدہ خاتون کے پیار بھرے لہجے میں پنہاں اپنائیت آمیز یقین پر بے اختیار فوزیہ ہنس پڑی۔ فوزیہ کی ہنسی نے ایک پریشان حال ماں کو مسرور کر دیا اور انہوں نے فون پر ہی فوزیہ کے 2-3 بوسے لے ڈالے۔ جس کی چٹ چٹ کی ہلکی آواز فوزیہ کے کانوں میں پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بیٹی تم نے ایک پریشان حال ماں کا دل خوش کر کے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک اچھی، نیک اور فرمانبردار بیٹی ہو۔ اب تم دیکھنے میں کس طرح اس نالائق کی خبر لیتی ہوں۔ ماجدہ خاتون نے مسرور لہجے میں کہا۔ پھر کچھ سوچ کر ذرا سنجیدہ لہجے میں فوزیہ سے پوچھا، بیٹی جواد کے انکار پر کیا تمہارے مما پاپا تو ناراض نہیں ہے؟ تم اگر کہو تو میں خود ان سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، فوزیہ نے اچانک ان کی بات کاٹ کر کہا۔ میرے مما پاپا روشن خیال انسان ہے، انہیں مجھ سے زیادہ اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ ویسے بھی ان کا ایسا مزاج نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لیے بیٹھے رہے ہیں۔ ویسے میں بھی ان سے ذکر کروں گی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات سن کر ماجدہ خاتون تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ فوزیہ سے یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنے لاڈلے کے کان ضرور کھینچے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک نازک مسئلہ افہام و تفہیم کی ہلکی پھلکی گفتگو میں ہی حل ہو گیا۔ پرویز کو ہوش آئے تو اس کے گرد تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ تاریکی اس کے دماغ کی تھی، کیونکہ اس نے جب 2-3 بار اپنے دماغ کو جھٹکا تو اس کی آنکھوں سے دھند چھٹ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں مقید ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس بحال ہونے لگے اور اسے یاد آنے لگا کہ وہ دلدار کے ساتھ لڑائی میں اس کے گماشتوں کے ہاتھوں اس حالت کو پہنچا ہے۔ غصے اور طیش کی ایک آتشی لہر اس کے مضروب وجود میں اترتی چلی گئی۔ اس کا جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ دلدار کے ہٹے کٹے گماشتوں نے اسے خوب پیٹا تھا۔ بہرطور جب رفتہ رفتہ اس نے اپنی کھولتی ابلتی کیفیت پر قابو پایا تو وہ سوچنے لگا کہ کون سی جگہ ہے، کئی دلدار کے ہوٹل یا جوئے خانے کا ہی کوئی کمرہ ہے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ چوکھٹ پر پرویز نے 2 سائے دیکھے۔ اگلے لمحے چٹکی آواز کے ساتھ ہی کمرے کی ٹیوب لائٹ جل اٹھی۔ روشنی ہوتے ہی پرویز کی نظر سامنے پڑی اور ایک موٹے سے شخص کو دیکھ کر پرویز بری طرح چونکا۔ پھر دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ان دونوں کے قریب آنے پر انہیں پہچان گیا۔ ایک تو دلدار تھا جبکہ دوسرا شخص انسپکٹر یاور حیات تھا، جس وہ وردی میں نہیں تھا۔ پرویز انہیں دیکھ کر بے بسی اور غصے سے گھور کر رہ گیا، تاہم اسے انسپکٹر یاور حیات کو سادہ لباس میں دیکھ کر اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس وقت کسی تھانے کے بجائے کہیں اور ہی ہے۔ انسپکٹر یاور حیات اسے زہر خل نظر سے دیکھ کر استہزائی انداز میں مسکراتے بولا، کیوں پرویز اب کیا کہتے ہو؟ میرا ناکام کرنے کی تجھے کون سی سزا دی جائے؟ لیکن ابھی تم صرف اس بات کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت کسی تھانے میں نہیں ہو۔ پرویز اس کے کام نہ کرنے کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ غصے سے دانت پیس کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، انسپکٹر تم وردی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، اور میں شکر کس بات کا کروں؟ تم مجھے تھانے لے جا سکتے ہو۔ شاباش بھائی شاباش، بڑا شوق ہے تجھے سرکاری مہمان بننے کا۔ اس کے بعد پر انسپکٹر یاور حیات مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، پھر دوسرے لمحے ہونٹ چبا کر گھبراتے ہوئے گویا ہوا، پرویز تو نہیں جانتا، اگر میں نے وردی میں تجھے اپنے تھانے کی سیر کروا دی تو
تو ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ میں نے تیرے سارے اڈوں پر چھاپا مار کر انہیں سیل کر ڈالا ہے اور تیرے آدمی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ میرے ایک اشارے پر تیرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گے۔ وہ اڈے میری ملکیت کبھی بھی نہیں رہے۔ پرویز اس کی دھمکی سے مروب ہوئے بغیر بولا۔ وہ کسی اور کی سرپرستی میں چلتے تھے۔ میں تو صرف ایک معمولی کارکن تھا، بلکہ اب تو میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ چالاک کوبا بننے کی کوشش کرو گے تو بھی تھانے جا کر 11 نمبر کا لتر آزماؤں گا۔ تم اپنے سارے جرائم کا اعتراف پھر پھر کرنے لگو گے۔ میں نے تو پتھروں کو بھی جھونک لگا دیتا ہوں، تم تو پھر گوشت پوش کے انسان ہو۔ انسپیکٹر یاور حیات نے روایتی صفاقی سے کہا۔ جواباً پرویز خاموش رہا۔ پھر انسپیکٹر یاور حیات اپنے ساتھ کھڑے دلدار کو مخاطب کر کے بولا، دلدار، پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب اسے کیا ہو گیا کہ اپنے گھر کا دانہ ہی چکھانے سے انکاری ہو گیا ہے؟ پرویز کو اس خبیث انسپیکٹر کے لہجے پر تیش تو آیا، مگر وہ مسئلے سے چپ رہا۔ صاحب، اس کی جو دوسری بیوی ہے نا سدھورا، اس نے اس پر کچھ ایسا جادو کر ڈالا ہے کہ یہ نہ صرف ہماری کوئی بات نہیں مان رہا، بلکہ اب جسے شریفانہ زندگی گزارنے کا عہد بھی کر ڈالا ہے۔ کہ اتنی حسین ہے اس کی بیوی؟ انسپیکٹر یاور حیات کے لہجے میں ہوسناکی اتر آئی۔ دلدار نے جواباً اسمات پہ سر ہلا دیا۔ پرویز غصے سے دلدار کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولا، کیوں رے رزیل، تیری بھی تو بیوی حسین اور جوان ہوگی، تو کیوں نے اپنے صاحب کو خوش کر دیتا جس کا تو اتنے عرصے سے غلام بنا ہوا ہے؟ پرویز کی ترش گوئی پر انسپیکٹر یاور حیات کو تیش آ گیا۔ اس نے غصے سے بے قابو ہو کر ایک لات پرویز کے منہ پر رسید کرنا چاہی تو پرویز نے پھرتی کے ساتھ اسے پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ دلدار اپنی گماشتہ گیری کے زوم میں اپنے صاحب کو بچانے کا آگے بڑھا تو اسنا میں پرویز انسپیکٹر یاور حیات کی ٹانگ پکڑ کے اسے پرے دھکیل چکا تھا۔ دلدار پر تو شاید ادھر گئے بیٹھا تھا، چنانچہ جیسے دلدار جارحانہ انداز میں اس سے بڑھا تو پرویز نے اپنے دائیں ہاتھ کا گھونسا پوری قوت سے ناک پر رسید کرنا چاہا تو دلدار نے ایک طرف کو جھکائی دی۔ اپنی ناک کو بچاتے بجاتے پرویز کے طاقتور گھونسے نے اس کے دائیں جبڑے کی توازن کو ڈالی۔ گھونسے کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ دلدار کو اپنی داڑھی تک ہلتی محسوس ہوئی۔ اس انسان میں انسپیکٹر یاور حیات نے سنبھلتے فوراً اپنی قمیض کے اندر سے اپنا سروس ریوالور نکال کر پرویز پر تان لیا اور غرا کر بولا، خبردار اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولی سے پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ بیچارہ پرویز بے بسی سے اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس دوران غصے میں بھرے ہوئے دلدار نے پرویز پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو انسپیکٹر یاور حیات نے اسے پیش قدمی سے روک دیا اور دلدار پرویز کو خونہ شام نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ میرا خیال سے تھانے جانا ہی چاہیے، وہ ہونٹ بھینچ کر بڑبڑایا۔ اس کی قہر آلود سنسناتی ہوئی نظریں ہنوز پرویز کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، تاہم دلدار زہر خند لہجے میں اپنے صاحب کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، میرا تو خیال ہے صاحب اس کے ادھر ہی سارے کسبل نکال دیے جائیں۔ مگر انسپیکٹر یاور حیات نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلائے پھر بولا، میں بھی تھانے فون کر کے موبائل منگواتا ہوں، میں اس سے تھانے میں زیادہ بہتر طریقے سے نمٹوں گا۔ اس کے زہر خند لہجے میں چھپی صفاقی کو محسوس کر کے پرویز کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ اترتی چلی گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق خالقو اجل خان کے ہدایت کے مطابق چچا سکھی کو قتل کرنے کے بعد ساول کو قتل کرنے کے اس کے گھر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ حوالات سے فرار کروانے کے بعد خالقو کو اب اپنے گرد آچر خان کی طاقت پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہو چلا تھا۔ بہر تو رات کے پچھلے پہر کی گہری تاریکی میں خالقو وحشی سائے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی اس سمے ویران تھی۔ خالقو 4-5 گھر چھوڑنے کے بعد ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ یہ ماما اللہ رکھیو کا گھر تھا۔ خالقو اپنے مطلوبہ مکان کے سامنے پہنچ کر چند ثانی گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کے اندر پستول کی موجودگی کا احساس کیا اور مکان کے بالکل ساتھ لگے نیم کے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ پیڑ اگرچہ مکان کی کچی دیوار سے ذرا دور تھا، لیکن خالقو کسی طرح آگے کو پھیلے ہوئے موٹے تنوں والی شاخوں پر سرکتا ہوا یکدم جنگلی بلی کی طرح اچھلا اور دوسرے لمحے وہ دیوار کی منبیر پر تھا۔ چند ثانی میں دبک کر اس نے کچے سین میں دیکھا تو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے آج کل لوگ ویسے بھی ڈربا نما کوٹھریوں کے بجائے گھر کے سین میں چارپائیاں ڈال کر کھلے آسمان تلے سوتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو گھر سے باہر بھی سونے کے رات میں چارپائی ڈال لیتے تھے۔ خالقو کسی لٹکے ہوئے شکاری بلے کی طرح گارے مٹی والی کچی دیواروں کے کگر پر ٹکا بغور سین میں بچھی ان دونوں چارپائیوں پر کسی کو محو خواب گھورے جا رہا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق ان میں سے ایک ماما اللہ رکھیو تھا اور دوسرا ساول۔ شروع کی تاریخوں کا چاند سوگواسے انداز میں کہیں پرے جھکا ہوا تھا۔ آسمان پر آج تارے بھی نہیں ٹمٹما رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خالقو کو ان دونوں میں سے ساول کو پہچاننے میں دقت کا سامنا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ اندر کوٹتے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
اس کی وجہ ظاہر یہی رہی ہوگی کہ وہ چچا سکھیو کو بھی اسی طرح دیدہ دلیری سے قتل کرنے کے بعد پکڑا جا چکا تھا۔ اب اسے یہ بھی خدشہ پریشان کر رہا تھا، مگر نیچے اترنے اور سانول کو پہچانے بغیر چارہ نہ تھا۔ تب اچانک خالقو کے دماغ میں بجلی کی صورت کے ساتھ ایک خیال کوندا۔ اس نے ایک شفاف فیصلہ کیا، یعنی دونوں کا ہی بیک وقت قتل۔ یقیناً ان دونوں میں سے ایک سانول ہی ہوگا، جہاں ایک قتل کیا، دوسرا اور تیسرا بھی صحیح۔ یہ خیال آتے خالقو نے وہ مشکل دیوار کی منڈیر پر خود کو ذرا مضبوطی سے جمایا، پھر پستول والا ہاتھ دھیرے دھیرے سیدھا کیا اور باری باری دونوں چارپائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے ٹریگر دباتا چلا گیا۔ بہر رات کے دم بخود سناٹے گولے چلنے کی سما خراج دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خالقو اپنے کام کی تسلی سے زیادہ یہاں سے فوراً رفو چکر ہونے کی فکر تھی، چنانچہ وہ دیوار سے کودا اور تاریک گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ وہ ہانپتا رستہ آچر خان کے ویران ہوٹل میں پہنچا تو بہرام تیار بیٹھا تھا۔ آچر خان نے دونوں کو رخصت کرتے وقت بڑی شفاقی سے بہرام کو اس کا راستے ہی میں صفائی کرنے کا مخصوص اشارہ کیا۔ پھر بہرام بڑی سنگ دلانہ مسکراہٹ سے اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے خالقو کے لیے تاریکی میں نکل گیا۔ اب خالقو بہرام کے ساتھ چل رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بہرام موت کے فرشتے کی صورت اس کے ہمراہ ہے۔ بہرام کا خالقو کو ٹھکانے لگانے کا کام بہت آسان تھا۔ خالقو تو ویسے ایک قاتل اور مفروط قیدی تھا۔ اس کی لاش دے کر پولیس خود سکھ کا سانس لے گی، یا پھر اس کیس سے جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر فائرنگ ڈیتھ قرار دے کر یہ کیس داخل دفتر کر دے گی۔ اب دور مشرقی سمت میں پو پھوٹنے والی تھی۔ نیشنل ہائی وے سے ذرا قریب لئی کھبڑ کی جھاڑیوں کے درمیان ایک بلکھاتی پگڈنڈی نما کچے راستے پر بہرام چلتے چلتے رک گیا اور فوراً اپنی جیب سے ریوالور نکال کر خالقو پر تان لیا۔ خالقو کے چہرے پر حیرت و خوف کے مریجلے تاثرات ثبت ہو کر رہ گئے۔ آنے واحد میں اسے اپنے گرو گھنٹال آچر خان کی شفاق سازش کا ادراک ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بہرام نے اس کے دل کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھکر کی گولی خالقو کے سینے کے دل کے مقام پر سرخ روشندان بنا گئی۔ اذیتناک موت کے بعد اس کے چہرے پر غیر یقینی حیرت کے تاثرات چسپاں ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں اہلکاروں بشمول ان آفیسر کی گنوں سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ سے سارنگ نے خود کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، مگر پھر بھی ایک گولی اس کی بائیں ران کا گوشت چھیدتے ہوئے نکل گئی۔ سارنگ تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت بھوکے بھیڑیوں کے بھٹ میں ہے، اور جن کے کئی ساتھی اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ٹانگ کے زخم کو خاطر میں لائے بغیر سپر ڈالنے کا مطلب صرف اور صرف موت تھا، ایک بھیانک موت۔ اب مارو یا مر جاؤ والی سچویشن تھی، لہٰذا اس نے اپنی گن سیدھی کر کے ان تینوں پر جوابی فائرنگ کر ڈالی۔ انڈین آفیسر کے سوا باقی دونوں اہلکار کریس چیخ کے ساتھ زمین ڈھیر ہو گئے۔ انڈین آفیسر نے پسپا ہو کر راہ فرار اختیار کرنے لگا تو سارنگ نے شیر کی طرح سے جھپٹ اور غرا کر بولا، خبیث انسان، نے جان بوجھ کر مجھ بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی، جس کی سزا تیرے ساتھیوں کو بے گناہ بھگتنی پڑی۔ میرے سر پر اس وقت جنون سوار ہے۔ شرافت سے مجھے بتاؤ، میری بھابھی اللہ بسائی، اس کے بچے فریدو منٹھار کو تو نے کدھر بند کر رکھا ہے؟ سارنگ کے بگڑے ہوئے تیوروں اور حتمی ریجے کی صفاقی پر وہ انڈین افسر گھگیا کر رہ گیا۔ چل مردود، لے چل مجھے وہاں جدھر تو نے ان کو بند کر رکھا ہے۔ سارنگ اس کو گھسیٹنے لگا تو انڈین آفیسر اسے عمارت کے بالائی حصے میں لے آیا۔ اس اثنا میں 4-5 مزید اہلکار اسلحہ بدست و دھمکے، مگر اپنے آفیسر کو سارنگ کے خون آشام شکنجے میں دیکھ کر ان میں سارنگ پر فائرنگ کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ سارنگ اپنی رائفل کی نال ان آفیسر کی گردن سے چپکائے ہوئے تھا، مگر وہ ان 4-5 مسلح اہلکاروں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود ایک عام انسان تھا۔ ایسے حالات سے کبھی کا سابقہ نہ پڑا تھا، مگر بہرحال زندگی پر بنائے تو بلی بھی پنجہ مارتی ہے۔ یہ سب لوگ تربیت یافتہ تھے۔ سارنگ نے ان سب کو اپنی گنیں پھینکنے کو حکم دیا تھا، مگر جب انہوں نے اس بات پر عمل نہ کیا تو سارنگ نے ان آفیسر سے درست و شفاف لہجے میں کہا، اپنے کتوں سے کہو اپنے ہتھیار پھینک دے، ورنہ۔ اس نے یہ کہہ کر دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انڈین آفیسر نے اپنے ماتحتوں کو یکدم غیر مسلح ہونے کا حکم دیا، پھر سارنگ کی اگلی ہدایت کے مطابق ان سب کو ہاتھ اٹھائے دیوار کے ساتھ چپک جانے کو کہا۔ علاوہ بری ایک اہلکار کو بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرے سہمے بھابھی اللہ وسائی اور فریدو سارنگ نے دیکھا، تب وہ ایسے سے باہر کو کھسکنے لگا۔ عمارت سے باہر آ کر سارنگ ایک کھڑی جیپ میں سوار ہوا اور جلدی جلدی بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو بھی اس میں سوار کرایا۔ پھر انڈین آفیسر سے جیپ کی چابی منگوا کے ساٹھ کے جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ جیپ آگے بڑھانے سے قبل اس نے انڈین آفیسر کا خون کرنا مناسب نہ جانا تھا، البتہ اسے ریت میں دھکا ضرور دے دیا۔ جیپ کے آگے بڑھتے ہی چوکی عمارت سے گولیوں کی برسات امڑ پڑی، مگر سارنگ جیپ کو آندھی طوفان کی طرح دوڑائے جا رہا تھا۔
چوڑے اور مخصوص ساخت والے ٹائروں کی وجہ سے جیپ ریت پر صحرائی اونٹ کی طرح دوڑی جا رہی تھی۔ پھر خاردار آہنی باڑ کو توڑتی ہوئے سرحدی علاقے سے نکل گئی، مگر سارنگ نے جیپ نہ روکی۔ وہ اسے اسی طرح طوفانی رفتار سے دوڑا جا رہا تھا۔ اپنی اس غیر یقینی کامیابی پر اس کا دل مسرت سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ دن کا اجالا اب چہار سو پھیل چکا تھا، سورج کی حدت تیز ہونے لگی تھی۔ ان کے پاس سفر کے زیادہ راہ کچھ بھی نہ تھا، مگر سارنگ ہی نہیں بلکہ سب اس بات کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اب وہ اپنی سرزمین، اپنی دھرتی پر زندہ سلامت قدم رکھ چکے تھے۔ وہ سب اللہ کے حضور شکر بجا لانے لگے جس نے ان سب کو بخیر و عافیت اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ وہ سب اللہ کے حضور شکر بجا لانے لگے جس نے ان سب کو بخیر و عافیت اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ سارنگ نے جیپ کی رفتار اب قدرے آہستہ کر لی تھی۔ پھر ایک مقام پر جیپ خود ہی رک گئی۔ فیول بتانے والی سوئی زیرو پر آ چکی تھی۔ سارنگ نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ جیپ کا انجن اب گھر گھرا کر خاموش ہو چکا تھا۔ جیپ میں بیٹھے بیٹھے سارنگ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی اور صحرا تپنے لگا تھا۔ قد نگاہ لق و دق جہنم زار ریگستان کے سوا کچھ نہ تھا۔ گرمی اس قدر تیز تھی کہ سانسیں گھٹ رہی تھی۔ ادا اب کیا ہوگا؟ بھابھی اللہ بسے نے پریشانی سے کہا۔ اللہ خیر کرے گا بھابھی، اب تک اس نے ہی ہمیں ہر مصیبت سے نکالا ہے، آگے وہی ہماری مدد کرے گا۔ سارنگ نے اسے تسلی دی۔ ننھے منٹھار کی حالت بھی اس جھلساتی گرمی میں خراب ہو رہی تھی۔ وہ تو پھر بھی معصوم تھا، روئے چلا جا رہا تھا۔ سارنگ کو اب نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے ایسے حالات میں سرحد پار کی تھی کہ زیادہ راہ کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہ کر پائے تھے۔ وہ دیکھو ادا، اچانک 11 سالہ فریدو نے ایک طرف اشارہ کرتے پکارا تو وہ ٹھٹک کر ادھر متوجہ ہوا۔ پھر دوسرے لمحے وہ خوش ہو گیا۔ فریدو نے جس سمت اشارہ کیا تھا وہ 6-7 اونٹوں کی مختصر قطار تھی۔ وہ ان سے کافی پرے ہو کر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سارنگ جان گیا کہ یہ کوئی قافلہ تھا۔ سارنگ نے بھابھی اللہ بسائی اور فریدو کو وہیں جیپ میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی اور وہ جیپ سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا۔ بھابھی اللہ بسائی اور فریدو دم بخود نظروں سے سارنگ کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھا سارنگ گرتا پڑتا قافلے والوں سے جا ملا۔ دونوں ہاتھوں کا چھجا بنائے سارنگ اور قافلے والوں کو تکے جا رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کیونکہ دیکھا کہ ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شاید انہیں لینے آ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد اونٹ ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے کجاوے میں سارنگ اور ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا۔ ساربان نے ہوش کر کے اونٹ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ایک عورت کو دیکھ کر ساربان نے ہودے سے نکل آیا۔ اللہ وسائی اور فریدو کو اندر سارنگ کے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر ساربان خود اس کی رسی پکڑے قافلے والوں سے جا ملا۔ یہ قافلہ ایک ہی خاندان پر مشتمل تھا اور مدین کی طرف جا رہا تھا۔ سارنگ بھابھی اللہ وسائی اس قافلے کی منزل کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے کیونکہ ان کے خاندان تھرپارکر سے ہجرت کر کے اسی طرف ہی گئے تھے۔ اگر جس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے مگر سارنگ اور اللہ وسائی کو یقین تھا کہ ان کے ماں باپ بدینی کی کسی گاؤں گوٹ میں ہوں گے۔ اللہ وسائی کی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر خالقو کا چہرہ رقص کرنے لگا اور سارنگ کو اپنی منظور نظر میرا کا ملی چہرہ تصور میں گردش کرتا دکھائی دینے لگا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اپنی پاک دھرتی پر قدم رکھتے ہی سارنگ کو اپنے خاندان کے لوگ یاد آنے لگے۔ بوڑھے ماں باپ، بھائی خالقو، بہن ملوکا، چچا سکھیو، چاچی اور سب سے اہم چہرہ جس کی چشمے تصور میں جم کر رہ گیا تھا وہ میرا کا تھا۔ معصوم اور دلنواز چہرہ۔ سارنگ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنوں میں پہنچ جائے۔ 2-3 دنوں کے کٹھن سفر کے بعد یہ لوگ بالآخر بدین کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ کئی خاندانوں پر مشتمل اس قافلے کی منزل آگے تھی، چنانچہ وہ سارنگ وغیرہ کو یہاں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ یا سارنگ نے گوٹ کے ایک معتبر شخص سے ملاقات کی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ ایک بھلا مانس زمیندار تھا، اس نے اپنے اتاق کے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور پھر سارنگ کے خاندان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔